السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں عیسیٰ نقوی. آج ایک خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. عموماً جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے پینل کے ساتھ، لیکن آج بڑا ہی خصوصی پروگرام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. سینئر سیاستدان ہیں، صحافی رہے ہیں. ان کے مشاہدات پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے، ریجنل پولیٹکس کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور آج ان سے ذرا وہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بین الاقوامی سیاسی منظرنامے کا جو امپیکٹ ہے، جو کنیکشن ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے، اس کو سمجھتے ہیں. تو ہم اس پروگرام میں آج انٹرنیشنل پولیٹکس پر بھی بات کریں گے، ریجنل پولیٹکس پر بھی بات کریں گے، چائنا اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پاکستان کے خارجہ پالیسی چیلنجز کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر لوکل پولیٹیکل سینیریو میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، میاں محمد نواز شریف، قائد مسلم لیگ نواز، ان کی متوقع واپسی 21 اکتوبر کو، اس کے حوالے سے، اور یہ جو سیاسی گیم پھنسی ہوئی ہے، ان تمام معاملات پر بات کریں گے. سر ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ جی نقوی صاحب، اور آپ کے ویورز کو بڑی مبارک ہو کہ اتنا اچھا پروگرام آپ چلا رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. مجھے یاد ہے کہ پچھلی صدی میں بھی آپ چلاتے تھے ایک پروگرام، تو کنٹینیو کر رہے ہیں آپ. سر تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جون 2021 میں وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سی جی ٹی این سے، چائنیز ٹیلی ویژن سے وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈس. پھر ہم نے فالو اپ میں دیکھا، پہلے تو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ چیئرمین تحریک انصاف کا مسئلہ ہے کوئی امریکہ کے ساتھ. ہنا رحمانی گھر کا ایک میمو لیکس کی خبر آئی کہ جس میں وہ بھی سملر لائنز پر بات کر رہی ہیں. پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ پاکستان کو دباؤ ڈال کر نہیں کیا جانا چاہیے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان چوز کرے کہ وہ کس کا پارٹنر اور ایلائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر تو ہے پاکستان پہ. ابھی پچھلے ہفتے ایک اور بیان بھی آیا تھا، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب کا، انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ویسٹ جو ہے وہ از obsessed with containing چائنا، اور چین سے ہمارے ایک بڑے گہرے درینہ روابط ہیں، اور ہمیں ایسا نہ کریں کہ آپ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن چین ہماری ترجیحات میں صفحے اول پر ہے. صحیح. تو اب آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ریجن میں، مالدیوز میں، ابراہیم صالح کو شکست دے دی ہے محمد معزو نے. وہ انڈیا آؤٹ کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے. ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر انڈیا کو بظاہر ایک شکست ہوئی ہے. چائنا جو ہے اس کا ایک بیکڈ کینڈیڈیٹ ہے، وہ جیت گیا. کے پی شرما اولی کے ساتھ مسئلہ تھا، وہاں پر پشپا کمال دہل پراچندہ، ان کی اب چائنا کے ساتھ رغبت بڑھ گئی ہے، اگرچہ وہ انڈین کیمپ کے لوگ کے بندے تھے. اسی طرح ہم بات کریں برازیل کی، وہاں پر جائر بولسنیرو جو ہے وہ امریکہ کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لولا ڈے سلوا ہے. وکٹر اوربن لائکنگ والی لسٹ میں نہیں ہے. محمد بن سلمان، بائیڈن انتظامیہ بھول گئے ہیں سلوواکیہ کا، جی اس میں بھی اس نے امپورٹنٹ آج، اور وہ وہاں پر جیتی بھی وہ جماعت ہے جو یوکرین والے معاملے پر. بالکل. تو کیا پاکستان میں بھی امریکہ کے فیوریٹس ہیں؟ مزے کی بات ہے، مالدیوز میں جو نئے صدر بنے ہیں محمد معزو، ان کی ٹی شرٹ دیکھی آپ نے؟ جی. انہوں نے کیمپین کس پر کیا ہے؟ انڈیا گیٹ آؤٹ. یس، گیٹ آؤٹ آف مالدیوز، کیونکہ انڈیا کے کچھ سیکورٹی فورسز بھی ہیں. یہ ایک پراکسی، پہلا پراکسی الیکشن ہوا ہے کئی سالوں کے بعد جنوبی ایشیا میں، بھارت کا اور چین کا، جس میں چین، مطلب یاد نہیں کرتا چین کی فتح ہوئی ہے، لیکن جو لوگ چین کے دوست ہیں یا چین کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے مالدیوز ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے سری لنکا ہو یا پاکستان، ہمارا جو، یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی اینٹی امریکہ یا کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنے ممالک کہ ایشیا کی صدی میں چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا محور سی پیک ہے، وہ پاکستان کے علاقائی قومی مفاد میں ہے، پاکستان کے قومی مفاد میں ہے، اور لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہے. صرف ہندوستان واحد ملک ہے، بھارت کہہ لیں، اب آفیشلی ان کا نام یہ ہو گیا، وہ علیحدہ ہے اس سارے جو کنیکٹیوٹی اور جو تعاون بڑھ رہا ہے ایشیا کے اندر. لیکن سر میں I'll go back to my question. امریکہ کے بھی پاکستان میں، جس طرح دنیا بھر میں اس کے فیوریٹس ہیں نا، کوئی پارٹی فیوریٹ ہے، کہیں پر کوئی لیڈر فیوریٹ ہے، پاکستان میں بھی اس کے فیوریٹس ہوں گے. تو آپ ایک انفارمڈ آدمی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ کو اس وقت کون سی جماعت، کون سا لیڈر پاکستان میں سوٹ کر رہا ہے؟ جب میں جرنلسٹ تھا، نوجوان جرنلسٹ آپ کی طرح ماشاءاللہ،
تو مسلم کا ایڈیٹر تھا. میں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی, وہ تھی 80s کی 90s کی بات ہے, کہ امریکی سفیر جو پاکستان میں ہوتا ہے, ہی از دا وائس رائے. رابرٹ اوکلی کا تھا, بڑا مشہور ہوا, میرے اصطلاح لوگوں نے استعمال بھی کی بڑی, اور وہ میں نے بھی ٹرم کوائن کی تھی کہ جی پاکستان میں تو حکومت ہے, یا اللہ آرمی اینڈ امریکہ ٹرپل اے کی بات بھی کی تھی. اب وہ زمانہ چینج ہو گیا. اب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں, کسی ڈپلومیٹک ریسیپشن میں اسلام آباد میں جائیں تو آپ پوچھیں کہ امریکہ کا سفیر کون ہے, تو آپ کو خود بڑی دقت ہوگی پہچاننے میں کون ہے سفیر. لیکن آپ پوچھیں کہ چین کا سفیر کون ہے یا سعودی عربیہ کا کون ہے, فوراً آپ کہیں گے وہ جی فلانا 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 فلانا. یہ ایک تبدیلی آئی ہے. امریکہ کا وہ اثر رسوخ, وہ کلاؤٹ, وہ انفلوئنس وہ نہیں رہا جو 20ویں صدی میں تھا. لیکن ان کے امبیسڈر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جا کر ملتے ہیں, وہ ان تو کے کاؤنسل جنرل جو ہیں وہ سارے ملتے ہیں, پرویز خٹک سے ملتے ہیں, وہ سب ملتے مری ہیں. میں جا کے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے, کسی آسٹریلین ہائی کمشنر کے لیکن جی پاکستان میں دیر از کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی سے نہیں مل, ہم کوئی وہ ریپبلک نہیں ہے ایجپٹ یا کوئی افریقن ریپبلک, کوئی ملنا جائے. ہمارے ہاں اوپن سوسائٹی ہے, اینی باڈی کین میٹ اینی باڈی. ایسی کوئی بات نہیں. ایون انڈین ڈپلومیٹک ریسیپشن میں ہمارے سیاستدان جاتے ہیں, ہمارا ایک کھلا ڈلا ماحول ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ میں اس کو نہیں سمجھتا, وہ آؤٹ ریچ ہے, وہ اپنی پبلک ڈپلومیسی کر رہے ہیں, دوسرے ممالک اپنی کر رہے ہیں, وہ ضرور ملیں. لیکن اب امریکہ کا وہ اثر نہیں رہا کہ وہ انفلوئنس کر سکے کہ پاکستان کا لیڈر کون ہوگا یا پاکستان کا وہاں کا. ان کی کوشش خواہش ضرور ہوگی. انفلوئنس نہ کر پانا اور انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بہرحال جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, اب اس کو ایکچولی وہ ایشیا پیسیفک ہے, انڈو پیسیفک تو امریکہ کا نام بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو, وہ 2018 سے شروع کیا ایشین نیٹو کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سارا جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن واز دیئر, انڈیا میں موجود تھے نئی دلی میں G20 سمٹ پہ, MBS واز دیئر, EU کا ریپرزینٹیٹیو شی واز دیئر, اور مودی, انہوں نے ایک کوریڈور لانچ کرنے کی بات کی, انڈیا مڈل ایسٹ EU کوریڈور, اور اس کو امریکہ بیک کر رہا ہے. اور اس کی اوور آل جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, نیتن یاہو کو آپ نے دیکھا ہوگا میک کے اوپر لکیر لگا کے UN جنرل اسمبلی میں بات کر رہے ہیں, وہ اس کو برانڈ کر رہے ہیں کہ ٹو رائیول چائناز BRI. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ CPEC ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا اس کا کاؤنٹر ویٹ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس کی آپ تنقید کرتے ہیں, CPEC کے خلاف آپ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کی خواہش ہے کہ اسی کی نقل بھی ماریں. نقل کے لیے عقل بھی چاہیے. یہ چوتھی پانچویں مرتبہ ہے کہ امریکہ اور ان کے دوستوں نے کوشش کی ہے BRI کی نقل مارنے کی. بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, B3W, یہ مارچ 2021 میں لانچ کیا تھا بائیڈن نے ایڈنبرا میں, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. پھر اس ایک سال کاؤنٹی میں کاربس بے میں موبائل فونز لے لیے تھے, بڑی یاد ہے آپ کو؟ میٹنگ کی, بالکل, کتنا شور مچا کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے, یہ مقابلہ کرے گا BRI کا. ایک سال کے بعد مقابلہ تو نہ ہوا, اس کا نام چینج ہو گیا, پارٹنرشپ آف گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ, PGII. ٹھیک ہے, اب پھر بھی ابھی کوئی نہیں ہوا. پھر یورپی نے کہا یار امریکہ کر رہا ہے, ہم بھی کریں. انہوں نے کیا اناؤنس کیا, گلوبل گیٹ وے, کہ $60 ارب ہوں گے. امریکہ نے کہا $300 ارب ہوں گے. ایک تیلا مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک. میں نے تو کہا امریکنوں کو, میں کہا 100 بسم اللہ آپ آئیں انویسٹ کریں. چین واحد ملک تھا 10 سال پہلے جس نے انویسٹمنٹ کی, کوئی ملک مسلمان یا مغرب والا آنے کو تیار نہیں تھا. اور اب انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور, اکنامک کوریڈور, IMEC, یہ نیا چکر چلایا ہے انہوں نے. پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے, کوریڈور بنائیں گے, یہ کوئی خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں. یہ بڑے چائنا نے تیاری کی. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ UAE سے کنیکٹ کریں گے انڈیا کو, سعودی عرب, جارڈن, اسرائیل, ادھر سے پھر ناردرن سائپرس. مزے کی بات ہے کہ اسی دن صدر رجب طیب اردوغان نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا کوریڈور بن رہا ہے, ترکی, ایران, UAE, جارڈن وایا بصرہ, $17 بلین کا.
اور کہتے ہیں ہم اس کوئی کوریڈور ترکی کے باہر نہیں بن سکتا, یہ اس نے اردوغان نے کہا, اور روس اور چین نے بھی اس کو ویلکم نہیں کیا. کیا ہوتا ہے مشاہد صاحب, مجھے سمجھائیے کہ جس دن ایک اپیرنٹلی ایک ایسا کوریڈور لانچ کیا جاتا ہے جس نے رائیول کرنا ہے BRI کو, اور سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, انڈیا اوپنلی پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف سازشیں کرتا ہے, اس کے پروفز موجود ہیں, وہ اوپنلی کہتا ہے کہ یہ GB ہمارا ہے, آزاد کشمیر پہ وہ کلیم کرتا ہے, ہماری 1962 کی قرارداد, 1994 کی قرارداد, ہم نے یہ واپس لینا ہے, یہ ایک ایسے علاقے سے گزرتا ہے. اور اسی دن ایک سکھ لیڈر کو مارتے ہیں وہ, بالکل ایسا ہوتا ہے, اسی دن وہ را کا جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی دن. بائی دی وے مزے کی بات ہے جس دن آپ نے دیکھا کہ 2 بندے مار دیے انہوں نے کینیڈین سوائل پر, کینیڈین باشندے مارے ہیں. ریاستی دہشت گردی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. بالکل, یہ تو انڈیا دیکھیں وہ تو وہاں پہ پکڑا گیا نا. ہمارے پاس کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کا ہمارے اس وقت 3 ہو چکے ہیں جو ٹریس بیک کرتے ہیں, لاہور, کراچی, مظفر آباد. بالکل وہ وہاں پہ ٹریس بیک کرتے ہیں. لیکن اب امریکہ اور یہ تمام ممالک جس پروجیکٹ کو بیسیکلی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, سی پیک اور BRI, اسی کے سفیر کو 12 ستمبر کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں گوادر پورٹ پہ, اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا کام اور یہ سب کچھ ہم کریں گے. ایک چائنا کا ایک جہاں پر پروجیکٹ ہے اور وہ بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے پر, وہاں پر امریکن پریزنس, اینڈ دے ہیو بین کریونگ لاسٹ 20 ایئرس سے کہ وہ کانسلیٹ بھی مانگ رہے ہیں, ہم نے نہیں دیا بلوچستان میں فار سم ریزنس, کوئی وجوہات تو ہوں گی. تو اچانک ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ گوادر پورٹ پہ نمودار ہو جاتے ہیں. کیا وہ تو گلگت بلتستان بھی گئے, پورے پاکستان کا دورہ بھی کیا, آگے اس پہ بھی بات, لیکن مزے کی بات تھی اس میں جو اہم بات تھی کہ ان کے, میں نے دیکھا تھا کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں پروپیگنڈا کا کیا کانسیپٹ ہے, میں جرنلسٹ بھی رہا ہوں اور منسٹر بھی رہا ہوں انفارمیشن کا. اس کے بیک ڈراپ میں نے دیکھا جو ڈونلڈ بلوم کی پریس کانفرنس تھی, اس میں بیک ڈراپ میں گوادر بندرگاہ تھی جو چین نے بنائی ہے, اور وہ بیک ڈراپ پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کر کے دکھائیں, آپ کیا لائیں گے, کیا دیں گے؟ پبلک ریلیشنز یس, PR پروپیگنڈا یس, لیکن ٹھوس پختہ کیا چیز وہ لانا چاہتے ہیں, کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سی. لیکن سر جب پاکستان پہ یہ اوپن بات ہے کہ پریشر ہے کہ ہم سائڈز پک کریں, ایسے وقت میں امریکی سفیر کا پھر اس کے بعد 6-7 دن کے لیے 1974 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا نیوکلیر بم بنانے کا, اتنا پریشر تھا کہ نہ بناؤ, ہم نے بنا دیا. 1963 میں ہم نے فیصلہ کیا چین سے خاص دوستی بنانے کا, اتنا پریشر تھا. اس کو پریشر صرف امریکہ کا نہیں تھا, سوویت یونین کا بھی تھا, ہم نے قائم رہے. ایران کے خلاف ہمیں پریشر تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں, جب انقلاب آیا کہ ان کے خلاف ایک محاذ نیا شروع کریں افغانستان کے بعد, ہم نے انکار کیا. جہاں ہمارے کور انٹرسٹ ہیں, ہم پاکستان کی ریاست جانتی ہے اس کا دفاع کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا. جانتے ہیں, لیکن جو اس وقت ہمارے سامنے علاقائی سچویشن سامنے آ رہی ہے, افغانستان ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ رہا انٹرنیشنل پاورز کا, وہاں پر یہ سب لڑ رہے تھے, دنیا بھر کی قوتیں وہاں پر لڑ رہی تھیں. اب امریکہ اور اس کی فورسز چلی گئی ہیں وہاں سے, اور جو ریسنٹلی ایک ویو آئی ہے پاکستان میں ٹیررزم کی, مستونگ کا, ہنگو کا انسیڈنٹ, یہ فار دیٹ میٹر پہلے چلے جائیں 2021 میں جولائی کے مہینے میں ڈھونڈ کے چائنیز انجینئر کی گاڑی کو نشانہ بنانا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو جیکٹ پہنائی یا گاڑی دے دی لوڈڈ تو وہ جائے گا, جا کے چینی انجینئرز کی گاڑی کے درمیان, اسکواڈ کے درمیان گھسے گا, وہاں پہ اٹیک کرے گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا حملہ, چائنیز قونصلیٹ پر حملہ, PC گوادر پر حملہ, سرینا کی پارکنگ میں چائنیز امبیسڈر کے آنے سے 5-10 منٹ پہلے حملہ, یہ سارے ویل آرکسٹریٹڈ ایونٹس نظر آتے ہیں. اور اس وقت گلگت بلتستان میں جو سچویشن کریٹ کرنے کی, سیکٹیرین سچویشن کریٹ کریں, ڈو یو ناٹ فیئر کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی طرز پہ ایک انٹرنیشنل پراکسی بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان؟ نہیں, پراکسی نہیں, ون سائیڈڈ ہے. چائنا کوئی نہیں ایسی کام کر رہا. چائنا تو وہی کر رہا ہے جو پچھلے 50 سال سے انہوں نے کیا ہے, پاکستان سے دوستی مستحکم کر رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے, پاکستان کی مدد کر رہا ہے. چائنا کوئی پراکسی جنگ میں نہیں, یہ ون سائیڈڈ ہے. امریکہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے نیو کولڈ وار کا. اور مزے کی بات ہے کہ ایک ادارہ تھا جسے تنظیم جسے کہتے ہیں داعش, جسے اب اس کا IS کے نام بھی شاید اس کا ہے, وہ ایک دم پہلے عراق میں تھی, شام میں تھی, اب نمودار ہوگی افغانستان میں. اور اس کا لٹریچر میں دیکھ رہا تھا اردو میں بھی, تو اس میں تو چین کا بڑا ذکر ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ چین کہاں سے اس میں آ گیا. تو ظاہر ہے کہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے. یس, تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ اور ایک کوشش ہے, لیکن
ہمارا بھی ماشاءاللہ ہمارا پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, نیوکلیئر طاقت ہے, ایک بڑی مسلح فوج ہے, انٹیلیجنس سیکیورٹی ایجنسی. ہمیں چاہیے کہ ایک افیکٹو ڈویبل کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم یہ اجازت نہ دیں کہ ہماری سرزمین میں کوئی بیرونی ملک, چاہے ہندوستان ہو یا مغرب کا ملک ہو, پاکستان کی باشندے یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے ہمارے درینہ دوست کے خلاف. ابھی واقعہ ہوا ہے, کتنا شور مچ گیا ہے ترکی میں, اینکرا میں جو کل بم بلاسٹ ہوا ہے. انہوں نے فوراً عراق کو کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس, کہ آپ ہمارے ہمسائے ہوتے, آپ کی جرت کیا ہوئی کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے خلاف پی کے کے جو وہ دہشت گرد گروپ ہے وہاں پر آئے, انہوں نے اٹیک بھی کیا وہاں پر, اسٹرائکس کری, وہ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو, یہ تو ریاست کا بڑا ریڈ لائن ہوتا ہے. تو اسی طرز پہ کیا یہ ممکن ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کو خطرات ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, اب 200 بندے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیے ہیں, لیکن کوئی اس قسم کی کارروائی, اس کا اندیا ہم نے سنا تھا رانا ثناء اللہ کی زبانی, وہ بھی ہمارا یہ ہوتا ہے بڑا عجیب ایکسٹریمزم ہے جی. I'm sorry to say, بلاول کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں, ان کے ترجمان بن جاتے ہیں, کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں. We should have a balanced policy. ہم اس کو سیریس ڈسکشن کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں, ان کا اوریجن کہاں ہے, ان کا شجرہ نسب کیا ہے. بہت فورتھ کمنگ ہو گئے تھے ہم, لیکن بلاول نے آگے بالکل ہی کٹ آف کر دیا طالبان کے رجیم کے ساتھ. ہی واز ناٹ انگیجمنٹ. ان کا زیادہ امریکہ کے کئی دورے ہوئے, 5-6 دورے ہوئے اس دوران میں. تو کابل وہ کیا مسئلہ؟ ہاں, کابل وہ ہنا ربانی خر کو بھیجا تھا انہوں نے, لیکن میرے خیال میں ہمارے پرانے تعلقات ہیں, ہمارے یہ لوگ یار دوست رہے ہیں, ہم نے ان کی میزبانی بھی کی ہے, ان کی مدد بھی کی ہے, اور ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو میرے خیال میں ہمارا کوئی ایک ریگولر چینل آف کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اور پچھلے جو سفیر تھے ہمارے اسپیشل انوائے ایمبیسڈر صادق نے بڑا کام کیا تھا اس معاملے میں. ابھی بھی درانی صاحب جو ہیں وہ ایران میں بھی رہے ہیں, فارسی بھی آتی ہے, پشتو بھی آتی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ جو اسپیشل انوائے ہے, ابھی گئے بھی تھے کابل, وہ ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن اس میں ہمیں اسپیشل پرائرٹی ہونی چاہیے. اس وقت ہماری نمبر 1 پرائرٹی از آر ریجن اینڈ آر نیبرس. یہ نمبر 1 ہونی چاہیے خارجہ پالیسی میں. جب تک یہ ایشوز سیٹل نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر استحکام کے, دہشت گردی کے, انتہا پسندی کے, آپ کے ہاں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. بلکہ چائنا بھی وہ خائف ہو جائے گا کہ یار جہاں ہم جاتے ہیں, جیسے آپ نے لسٹ دی کتنی لمبی, کہ اگر ان کے ٹیچرز مر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور آپ کے ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں گوادر, داسو اور کوئٹہ میں, تو دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. اچھا, اس میں نا مشاہد صاحب یہ بھی دیکھیں, 959 کلومیٹرز کا بارڈر ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ, اور نون ریزروائرز کے حوالے سے, چاہے وہ گیس کے ہوں چاہے پیٹرولیم ریزروائرز ہوں, ایران فالز ود ان دا فرسٹ 5 کنٹریز آف دا ورلڈ, دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں. تو پوری دنیا جہاں چین جو ہے وہ 3 ممالک پار کر کے $400 ارب کا ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ ان سے آئل لینے کی بات کر رہا ہے. اس میں وہ سٹارٹ ہو چکا ہے معاملہ اسٹریٹ آف ہرمز سے, ابھی تو ملاقہ سے جا رہا ہے, فیوچر میں اس نے پاکستان یا افغانستان سے جانا ہے. تو پاکستان کا کیا پرابلم ہے؟ پاکستان اپنی جو انرجی کی ڈالرز بے بہا ہم خرچ کرتے ہیں, ہو از اسٹاپنگ اس؟ 2-3 چیزیں ہیں جی. بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا آپ نے. جیسے پنجابی کہتے ہیں ہمیں چاکا ہے 2 ممالک کے ساتھ, ایک روس کے ساتھ, ایک ایران کے ساتھ. اور ایران آپ کا نیبر ہے, ایران سے تو آپ کی کسی ایشو پر لڑائی کوئی نہیں ہے. دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کوئی تضاد نہیں ہے. بلکہ جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف آپریشن کریں, جنرل ضیاء نے ریفیوز کر دیا. اور جواب کیا دیا؟ 1986 میں انہوں نے ان کے اس کو جو صدر تھے, صدر خامنہ ای کو پاکستان کی دعوت دی. میں ملا ان کو ایز ایڈیٹر مسلم. میں کہا سر یہ تو بڑا زبردست کام کیا آپ نے, ایران کے صدر کو بلا لیا ہے جب ایران عراق جنگ ہو رہی ہے. خامنہ ای صاحب اسلام آباد آئے تھے اور 1 گھنٹہ تقریر کی تھی علامہ اقبال کے اوپر, ایکسپرٹ ہیں وہ. خمینی صاحب نہیں, خامنہ ای. اچھا, خامنہ سید احمد خامنہ ای جو رہبر ہیں آج. جی جی جی, ہاں ہی واز پریزیڈنٹ. ہاں, تو وہ اب رہبر ہیں ایران کے. تو جنرل ضیاء نے کہا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے مشاہد صاحب, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایران کے ساتھ کوئی منفی کام کریں یا ان کی دشمنی مول لیں. تو پھر تیل لینے میں کیا حرج ہے؟ سمگل بھی تو ہو کے آتا ہے, پتہ نہیں کیا خوف ہے, اتنا نقصان ہے. میں نے تو لاسٹ ٹائم اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہا تھا, ڈار صاحب کھولو بارڈر یار, کیا کر رہے ہیں؟ 13 لاکھ لیٹرز روز آتا ہے وہاں سے, نام نہاد سمگلنگ کے نام پر. سمگلنگ کہاں ہے جب آپ کی ریاست کی رضامندی سے ہو رہی ہے یا ریاستی اداروں سے ہو رہی ہے؟ بارڈر کون کنٹرول کرتا ہے؟ کوئی فارنرز تو نہیں ہے نا, ہمارے اپنے ریاست کے نمائندے ہیں.
تو یہ بڑا عجیب سے اچھا انٹرنیشنل اور ریجنل کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کلوز بھی کرنا ہے, ہم نے آگے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر نون لیگ, پی ٹی آئی, عمران خان, وہ جی وہ دلدل میں پھنسا دیں گے. اصلی بات ہے دنیا میں اتنی تبدیلی ہو رہی ہے اور ہم وہ کوئے کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. بالکل ہم اس دنیا کے, آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ یو اے ای چین کی طرف جا رہا ہے, روس سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے, وہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے. سعودی عرب نے تو اب ہر طرف فلرٹ شروع کر دیا ہے نا. محمد بن سلمان جو ہے ان کو پرایا آف دا ورلڈ بنانا تھا بائیڈن نے, اور محمد بن سلمان نے جو کٹ لگایا آئل پروڈکشن پہ, بائیڈن انتظامیہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کمال کی خارجہ پالیسی کر رہے ہیں سعودی عربیہ والے, کس طرح انہیں دانشمندی اور ہم ایسے کارڈز استعمال نہیں کر سکتے. کریں تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. 75 سال میں آگے ہم نے 2 بارڈر اوپننگز کھولی ہیں ایران. جی دیکھیں نا, ہماری ہمت کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا ویژن بھی چاہیے ہمیں, اور یہ خوف نہ کرے ہاتھ ملتے رہیں یا پسینہ چھوٹے کہ وہ صاحب بادر کیا کہیں گے. آپ اپنا کریں جو اپنے مفاد میں. جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ, چائنا افغانستان میں اپنا سفیر لگاتا ہے, واخان کوریڈور بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جب ایک دہشت گردی کی سچویشن, کوئی سیکٹیرین وائلنس کریٹ کر کے پاکستان میں سی پیک کو سبوتاج کرنے کا ایک کلیئر اٹیمپٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی قیادت کے لیے, ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اس وقت بیٹھ کے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسی سچویشن میں ایک راستہ کریٹ ہو رہا ہے ایران اور چابہار کے راستے, اگرچہ وہ الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا گوادر پورٹ کا, ایک ڈیپ سی پورٹ ہے, ہم ایران کی طرف اور اس طرف توجہ دینے جو بار بار نظر انداز کر رہے ہیں. INSTC کوریڈور انڈیا کا, انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور تھرو ایران آگے افغانستان اور سینٹرل ایشیا, اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ آرمینیا, آذربائیجان, اگر نگورنو کاراباخ کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں سے وہ یورپین مارکیٹ کو ایکسیس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو وی آر ایکچولی پرووائڈنگ them all the reasons. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ دور کیوں جاتے ہیں کاراباخ وغیرہ, آپ ادھر آ جائیں. آپ نے واخان کی بات کی, بڑی امپورٹنٹ ہے. 4 ممالک ہیں اس میں شامل, افغانستان, چین, تاجکستان اور پاکستان. چترال سے آپ ایک ریجنل اپروچ کریں افغانستان کی طرف, اکنامک انیشیٹو لیں, اور یہ واخان کوریڈور کھل گیا تو ہماری فزیکل کنیکٹیوٹی بن جائے گی. چائنا تو سڑک بنانے کو تیار ہے, وہ جو 14 کلومیٹر کی سٹرپ ہے, تو آپ کی تو کنیکٹیوٹی ایک انقلاب آ جائے گا اس خطے میں. آپ اس کا فوکس کریں, کنیکٹیوٹی کا. آپ کہتے ہیں کہ جیو اکنامکس, یہ جیو اکنامکس ہے, اینڈ چائنا از لیڈنگ ان جیو اکنامکس. ہم ریجنل فارن پالیسی بنائیں, ریجنل انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھیں, جس میں چین بھی شامل ہے, ایران, وسطی ایشیا بھی شامل ہے, افغانستان بھی, اور رشیا بھی شامل ہے. ہم یہ نہ پرواہ کریں کہ جی وہ جو ہمارے ڈسٹنٹ گاڈ فادرز تھے, جن نے جی آپ کو کیا آفر کر سکتے ہیں وہ ان کانکریٹ ٹرمز. جب تک آپ کا ریجن سٹیبل نہیں ہوگا, آپ کا ملک بھی آگے نہیں موو کرے گا, اور ریجن میں استحکام اور امن نہیں آئے گا پائیدار قسم کا. صحیح. تو ہم یہ انیشیٹو لیں نیو سوچ کے ساتھ. مشاہد صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے. اب نے بہت وقت دے دیا انٹرنیشنل اور ریجنل پالیٹکس کو, بات کریں گے پاکستان کے جو داخلی سیاسی محاذ ہے وہاں پر کس قسم کی شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے اور کون کیا موو کر رہا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کہا جا رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, واپس آ رہے ہیں؟ واپس آ رہے ہیں. بالکل آئیں گے. تو استقبال آپ کے خیال میں کیسا ہوگا؟ میرے خیال میں اچھا استقبال ہوگا. وہ لاہور آ رہے ہیں, ہم نے وہ لاہوری ہیں, اور لاہور شہر جو ہے زدہ دلانے شہر ہے, اور لاہوری ہی از اے سن آف لاہور, تو میرے خیال میں لاہوری ان کو اچھا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائز بھی کیا کتنا. ایک وہ بھی آئی ہے, کچھ ویڈیوز آئی ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک ایپ بنا لی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں استقبال کے لیے, جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں, وہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں, کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے, کوئی شالامار باغ سیر کے لیے نہ نکل جائیں, تو وہ جیو فینسنگ کی جائے گی اور کسی بھی شخص کو نکلنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو دلوں کے فیصلے نہیں ہوتے عوام کے کہ وہ کس لیڈر سے کنیکٹ کرتے ہیں, کس سے نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دلان دے سودے. دلان دے سودے بھی ہیں, اور ساتھ پارٹی تنظیم بھی ہے. دونوں چیزیں اکٹھے چلتی ہیں, آرگنائزیشن. اور 1 to 5 موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں زیادہ بندے لانے والے. چلے وہ دیتے ہیں, لوگوں کا بھلا ہو جائے گا, اس میں پاکستانیوں کو ملے گی, جو بھی ہے وہ فائدہ ہی ہوگا. تو اگر استقبال, وہ باقی جس طرح لوگ آتے ہیں باہر سے استقبال ہوتا ہے, لاہور والے زندہ دلانے لاہور ہے, کھلے دل سے ویلکم کریں گے. وہ تو انتظار کریں گے میاں صاحب کا واپس. بڑے ویلکم سے, ایک گرینڈ ویلکم سے, ایک ایسا ویلکم جو شاید 1986 میں بے نظیر کا نہ ہوا ہو, اکتوبر 2011 کا عمران خان کا جلسہ نہ ہوا ہو. لیٹس جسٹ اسیوم کہ اس سے بڑا ایک سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں, دین واٹ؟ کوشچن یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں, سیاسی قائدین ہیں,
وہ تیاری کر رہے ہیں الیکشنز کی, اور الیکشنز بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے جی. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ برف پڑے گی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. شاہد خاقان برف عباسی پڑے کہہ رہے گی ہیں میرے بھی علاقے اور کے لوگ پنڈی آئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, برف بھی پڑے گی اور برف پگھلے گی بھی, تو مطلب الیکشن تو ہوں گے نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ اٹس پارٹ آف دا الیکشن کیمپین آلسو, اٹس ایکچولی دا لانچ آف دا الیکشن کیمپین. سر کہ یہ الیکشن کیمپین کل ہے. رابطہ ہوا ہے نگران وزرائے اعلیٰ کا پنجاب اور سندھ کے, اور انہوں نے بات یہ کی ہے کہ کچے کا آپریشن سٹارٹ کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ون آف دا ریزنز جس کو سائٹ کیا گیا تھا بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ کچے میں آپریشن اکتوبر کی 8 تاریخ کو کنکلوڈ ہوگا, تب ہمارے پاس فورسز اویلیبل ہوں گی سیکیورٹی کے لیے. اور اکتوبر سٹارٹ ہوتے ہی پہلی خبر یہ آتی ہے کہ ہم کچے میں آپریشن لانچ کرنے لگے ہیں. 6 مہینے اس وقت مانگے تھے, 6 مہینے اب چلے. جی, وہ آپریشن بھی چلتے رہیں گے, پولیٹیکل پروسیس اپنی جگہ چلتا ہے. اور پاکستان میں یہ جو ہے نا ایکٹیویٹی ماس موبلائزیشن کی, یہ ہمیشہ ہوتی ہے. اٹ اسٹارٹس ود دیٹ, وہ سارا اس کا ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مین چیز ہے کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے اور کھلے طریقے سے جاری رہنا چاہیے, جس میں وہ حصہ بھی لیں اور اس میں اپنا کیس پیش کریں اپنے ووٹرز کو. مشاہد صاحب, کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو میاں صاحب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں بڑے, اور آپ ان میں سے ایک ہیں. ایک وقت میں آپ بڑے ان کے کلوز ایڈ تھے, تو مشکل سوال آتا تھا آپ کو کون ہی مارتے تھے وہ. آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے بچا کے ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ اس کا یہ جواب دے دیں. کہیں پر آپ انہیں خاموش ہونے کا کہہ دیتے تھے, کہیں کوئی پرچی پہ لکھ کے دے دیتے تھے. وہ پھر مشیر چینج ہوتے رہے لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہوتا رہا. مسئلہ مشیروں کا ہے یا مسئلہ میاں صاحب کا؟ بات یہ ہے کہ میاں صاحب از اے ویری یونیک فگر ان پاکستان پالیٹکس. ان کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ ہی از اے پروڈکٹ آف ضیاء الحق پیریڈ, جو بڑا گہرا سیاستدان تھا, جو میرے خیال میں جتنے ملٹری رولرز آئے ہیں سب سے شارپسٹ جنرل ضیاء الحق تھا. اور دوسرا, میاں صاحب از آلسو اے پروڈکٹ آف پاپولر پالیٹکس. ایک وہ بھی ڈائمینشن تھی, ایک وہ بھی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے, میاں صاحب از اے سروائیور. جو کروشل کوالٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی, پولیٹیکل لیڈر, وہ سروائیو کر سکے مشکلات میں, جو انہوں نے سروائیو کیا. 93 میں آپ نے یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں نے مشورہ دیا میاں صاحب کو, اور ابھی میں نے جوائن نہیں کیا تھا, میں صحافی تھا جیسے آپ ہے, تو ان کا کیا کرنا چاہیے. ان کی آخری میٹنگ تھی غلام اسحاق خان کے ساتھ 14 اپریل کو 1993 کو. تو میں ان کو مل گیا ادھر میریٹ میں, وہ سیمینار تھا اکانومسٹ کا, ہی واز دا چیف گیسٹ, میں اسپیکر تھا ادھر. تو میں نے دیکھا, میں کہا میاں صاحب خیرتے ہے آج کی ہے؟ کہتے آج میری میٹنگ ہے 2 گھنٹے کے بعد غلام اسحاق خان سے, which I would say was the mother of all meetings, جس میں فیصلہ ہونا تھا ون وے اور دی ادر. تو کہتے ہیں تُو کی کر رہے ہو؟ میں کہا میں فارغ ہوں. میں کہا آؤ میرے ساتھ. وہ گاڑی میں بیٹھ گیا, گاڑی چلا رہے تھے شیخ رشید صاحب, اور پیچھے میاں صاحب اور سرتاج عزیز صاحب تھے. تو ہم چل پڑے میریٹ سے PM ہاؤس. سرتاج صاحب نے فارمولہ دیا کہ جی وہ جرگہ بناتے ہیں, تو یہ پختون سٹائل جرگہ ہے, اور وہ جا کے غلام اسحاق خان سے پیش کرتے ہیں. اس میں ولی خان بھی ہوگا, اجمل کھٹک میں بھی ہوں گا, یہ ہمارا طریقہ ہے صلح صفائی کی. میں نے کہا میاں صاحب forget it, غلام اسحاق خان cannot stand you, it's too late. میں نے وہ چپ. کسی اور نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کسی اور نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میرے سے پوچھا انہوں نے, میں کہا میاں صاحب ڈونٹ ریزائن, گیٹ سیکڈ. کیا مطلب سیکڈ؟ میں کہا آپ تقریر کریں, یو ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, اور بے نقاب کریں آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں. گو ٹو دا پیپل, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, میں لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود ٹور کرتا رہتا ہوں, میں صحافی ہوں. اور کہنا اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہا اس کے بعد آپ کو نکال دیں گے, لیکن آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے. یہ 14 اپریل کو میں نے کہا تھا. اور وہ بات میاں صاحب نے, اور میں نے یہ بھی مذاق سے کہا ان کو, میں کہا میاں صاحب یو آر 90 مائلز فرام کربلا. کہتے نو آئی ایم 30 مائلز فرام کربلا. مطلب ہے کہ وہ وقت تھا. لیکن انہوں نے جب کیا 17 کو انہوں نے تقریر کی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. نیکسٹ ڈے غلام اسحاق نے اسپیچ کر دی, آپ فائرڈ ہیں. تو میں ان کو مبارکباد دینے گیا اپنی چھوٹی سوزوکی میں, اور میں نے کہا میاں صاحب بڑی مبارک ہو, اب آپ سے لیڈر بن گیا, گو ٹو دا پیپل. تو یہ ایک ہسٹورک ٹرانسفارمیشن تھی. پاکستان میں ڈیفائنس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ جی اتنے بڑے. غلام اسحاق خان واز دا فادر آف دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ. فوج ان کے تابع, پورا بیوروکریسی ان کے تابع, جوڈیشری ان کے تابع, اور سارا کنٹرول تھا, 30 سالوں سے چل رہا تھا. پیپلز پالیٹکس اڑا دیا سب کو. سو وہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ابھی بھی دیکھیں کہ مین ہو واز ٹوٹلی آئسولیٹڈ اینڈ ایگزائلڈ. آرمی چیف کا فیصلہ انہوں نے لندن سے کیا بیٹھ کے. دس از ریمارکیبل وداؤٹ بینگ ان آفس.
سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ, اور مجھے خوشی ہے کہ اب وہ بات ہو رہی ہے بیانیہ کی بھی, ڈیولپمنٹ کی اور ویژن کی, کو میرا اپنا ویو تھا. میں اس پہ آتا ہوں. مجھے ایک چیز ایک گتھی اور سلجھا دیں. میاں صاحب جو ہیں وہ پہلی مرتبہ تو گئے نہیں, وہ پہلے بھی گئے تھے. آپ لوگوں کو جیل میں چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ وہ چھوڑیں, وہ پرانی بات ہوگی, وہ اب پرانی صدی کی 25 سال پرانی بات کریں. لیٹ اس موو فارورڈ. نئی بات کریں. میں تو میاں صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم آگے فارورڈ دیکھیں, ہم یہ نہ دیکھیں وہ کیا ہوا, وہ کیا تو میں رونا دھونا پرانا چھوڑیں. واپسی کا اعلان, ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا کرتے ہیں. واپسی کا اعلان کرنے کے بعد 18 ستمبر کو میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں, اور وہ تقریر آف دا کف نہیں تھی. وہ ایک تقریر کرتے ہیں اور سامنے لکھی ہوئی ہے, وہ دیکھا ہوا پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ میں جب واپس آؤں گا ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا. جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, سابق گجرانوالے کی تقریر کی بات کر رہے ہیں. نہیں ابھی 18 ستمبر وہ اس کی ایک فوٹیج بھی چل رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا احتساب مٹی پاؤ, احتساب کے بغیر نہیں چل سکتا, اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. انہیں کس نے ایڈوائز کیا یہ تقریر کرنے؟ I have no idea. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, یہ آپ لنڈن کی باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے اسلام آباد کی بات پوچھیں. میاں صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ انہیں باجوہ صاحب کا تھینک فل ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں کس بات کا؟ وہ جس پوزیشن میں اب ہیں اور واپس آنے کی اور چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کی امیدیں لے, وہ تو میرے خیال میں وہ قیدی نمبر 804 بھی ان کا شکریہ کرے گا باجوہ کا. 943 ہو گئے. کیا 804 سے اٹک تھا, اب کیا ہوگا؟ اب وہ 943 943 جو ہے, نیا نمبر آ گیا. 943 جو ہے, وہ 943 کو شکریہ ادا کرنا چاہیے باجوہ کا کہ اس نے ان کو زیرو سے ہیرو کر دیا. اگر وہ رجیم چینج نہ ہوتا تو وہ اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ صاحب کا احتساب کروں گا. باجوہ صاحب کا احتساب ہو گیا, ہی از گون, ہی از پارٹ آف ہسٹری. اور کیا احتساب ہونا ہے, وہ ٹھیک ہے, اب آگے طرف چلے. اس وقت پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ ہیلنگ ٹچ, لوگوں کو اعتماد دینا, پاکستان کے اقتصادی مسئلے حل کرنا, اور پاکستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا, اس کو آگے. میاں صاحب از اے ڈیولپمنٹ مین. میاں صاحب کو نظریاتی وہ سرا نہیں ہے کہ وہ جہاد لے کے کروں گا یا میں یہ کروں گا. ہی از اے مین فار ڈیولپمنٹ. موٹر ویز انہوں نے بنائے, سی پیک انہوں نے بنایا, نیوکلیر بم انہوں نے کیا, قومی سلامتی, اقتصادی سلامتی کے وہ ضامن رہے ہیں. تو ہی شوڈ فالو دیٹ از ہز بیانیہ. ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اسٹرانگ ہے. یہ پرانے چکروں میں یہ کئی باجوہ آئیں گے تو کئی گئے ہیں, چھوڑیں ان لوگوں کو یار. پیپل کم اینڈ گو, انڈیویجولز ڈونٹ میٹر. اٹس پالیسیز, اٹس یور ویژن, اور آپ کا رول کیا ہے تاریخ میں, وہ اس کی بات کریں. اس وقت جو پالیسی ہے, یعنی کہ ایوری ون نوز کہ میاں صاحب کا ایک خاص سافٹ کارنر یا ڈفرینٹ پالیسی ہے, سافٹر پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا. واجپئی ہوں, مودی ہوں, اور وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اس پالیسی نے ورک نہیں کیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈفرینٹ نقطہ میرے خیال میں سب سے زیادہ سافٹ پالیسی تو ہماری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے ٹورڈز انڈیا. ابھی بھی ہے. آپ دیکھیں جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم آگے وزارت کشمیر کا زیادہ ذکر نہیں کیا, اس سے پہلے جنرل مشرف نے بھی کیا تھا 4 پوائنٹ پلان کا. تو ہمیں جو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج انڈیا سے صلح نہیں چاہتی, دیٹس نانسنس. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج تیار ہے انڈیا کے صلح سے آن کشمیر آلسو, لیکن آن ٹرمز جو ایکسیپٹیبل ہوں کشمیری عوام کو بھی, اور جو ایک برابری کی بنیاد پر باعزت طریقے سے ایک پائیدار امن قائم ہو. انڈیا کی بالادستی نامنظور, آؤٹ آف کوسچن. تو یہ جو اپیرنٹلی اب بہت سارے بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں آتی ہیں کہ باجوہ صاحب کا ایک سافٹر کارنر تھا ٹورڈز انڈیا اینڈ اسرائیل, بوتھ, ان دونوں کے حوالے سے ہمیں اسرائیل سے میری کبھی بات نہیں ہوئی. اسرائیل کا تو ایشو ہو گیا. دیکھیں جی, 2 ایشوز ہیں پاکستان کے. نہیں, وہ ان کی کشمیر اینڈ اسرائیل تھی یا ادارے کی تھی؟ جی میرے خیال میں انڈیویجول ویوز تھا, ادارے کا ویو نہیں ہو سکتا. پاکستان کا ادارہ جو ہے مسلح افواج, دے آر گارڈینز آف پاکستانز نیشنل سیکورٹی اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ تو ہمارا پیوٹ ہے پاور سٹرکچر کا, اور سینٹر آف گریوٹی ہے ہمارے ملک. انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کرتے ہیں کہ جو ادارہ ہے اس کی یادداشت جو ہے نا وہ نہیں ختم ہو سکتی. تو میاں صاحب کا تو ایک لانگ لسٹ ہے, اوفا کا بلنڈر ہو, چاہے ایک لانگ لسٹ ہے نا, وی نو جس بندے نے یاد رکھے معاملہ ہے. ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, جس بندے نے نیوکلیر دھماکے کیے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا تھا. میں اس کو انفارمیشن منسٹر تھا, میں ترجمان تھا پاکستان کا, اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں پہلا شخص تھا جنہیں میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو, دھماکے کرو. اور انہوں نے خود کہا کہ مشاہد حسین پہلا شخص ہے جنہوں نے مجھے ایڈوائس دی تھی. تو جو وہ شخص اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے, امریکی دباؤ مسترد کر سکتا ہے, مغرب کا دباؤ مسترد کر سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا. 3 سروس چیفز تھے. ایک نے کہا سر یو ڈیسائیڈ
ایک نے مخالفت کی اور صرف ایک سروس چیف نے کہا کہ یس سر گو ہیڈ. تو یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا, میاں صاحب کا فیصلہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ تھا. اب کرنٹ سینیریو میں آپ کو لگتا ہے کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کی سلیٹ کلین ہو چکی ہے, چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اگر ان کو ووٹ مل جاتا ہے تو ایوری بڈی از اوکے ود دیٹ؟ میرا خیال میں وزیر اعظم بڑا بورنگ جاب ہوگا ان کے لیے. کیا کرنا ہے وزیر اعظم؟ ہی شوڈ بی پریزیڈنٹ, آرام سے بیٹھیں اور ہی شوڈ بیکم دا ریبر, گائیڈ کریں. وزیر اعظم تو بڑا بورنگ کام ہے, آپ پھنسے رہتے ہیں فائلوں میں. دلچسپ بات ہے. ہاں بڑی بورنگ جاب ہے یار. کیا وزیر اعظم آئے, ہر وزیر اعظم کو ذلیل کر کے نکالا ہے آپ نے, یا کوئی جیل گیا یا کوئی پھانسی کاٹ گیا یا کوئی ایگزائل میں گیا. صدر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عارف الوی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں تو وہ ہاں تو ساری میرا تو مشورہ ہوگا کہ میاں صاحب آئے تو یو شوڈ بیکم پریزیڈنٹ, ہیڈ آف اسٹیٹ, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز. آرام سے بیٹھیں. یہ کیا رگڑا, یہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں, اس کے لیے ہر ایم این اے ایک فائل لے کے آ رہا ہے, دستخط کرو, میں ان کو پلاٹ دو, میں ان کو پیسے دو. یہ تو بڑا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور دھڑلے والے پرائم منسٹر. تو آج کل تو پرائم منسٹر نون لیگ کا تو بیانیہ ہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا, ورنہ تو ان کے نہیں, تو وہ آگے ٹھیک کریں گے نا. وہ رول کی بات ہے نا, عہدے کی بات تو نہیں نا. رول ہے کہ ہی از ان دا ڈرائیونگ سیٹ. زرداری صاحب واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ. نہیں, آصف علی زرداری صاحب واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ ایز پریزیڈنٹ. ہی واز ناٹ پرائم منسٹر. سر نواز شریف صاحب 17 مہینے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لندن سے بیٹھ کے آرمی چیف کی تعیناتی سے. وہ بیک سیٹ ڈرائیونگ سی, وہ ڈرائیونگ نہیں تھی, وہ اور بیک سیٹ ڈرائیونگ تھی. سر وہ جب چلغوزے کھاتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے کہ میں پیٹرول بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے, مفتاح کو نکالنا ہے, اسحاق ڈار کو لانا ہے, فلاں کو چیف لگانا ہے, فلاں کو یہ لگانا ہے, تو وہ جو 16-17 مہینے کی جو ریموٹ کنٹرول یا بلوٹوتھ کے ذریعے پاکستان کی مینجمنٹ کر رہے تھے, وہ 16 منتھس کا جو ڈیزاسٹر ہے میں ان کی پلیٹ میں نہیں ڈالوں گا. میاں صاحب کی پھر بھی ہے وہ صلاحیت ہے, از اے بیٹر گورننس دین دیٹ. وہ یہ جو نالائکی ہوئی ہے یہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا. اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ کو ہوا, مطلب ہوا نہیں, وہ زندہ ہو گیا جی. ہی واز اے ڈیڈ مین. 10% بھی ووٹ نہیں تھا اس وقت جب مارچ 2022 میں. آپ نے تو اس کو بنا دیا. اب تو جو لیٹسٹ سروے آیا کہ اتنی پاپولیرٹی. تو یہ غلط فیصلے سیاسی ہوتے ہیں. میں اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. لیٹس ناٹ میک ریپیٹ اولڈ مسٹیکس. اور نئی غلطیوں میں شامل ہے کہ نئی پروسیس میں کہ آپ ایک جینوئنلی پروسیس کی طرف آگے بڑھیں. اس ملک کو لوگ تنگ آ گئے ہیں. 2022 ضائع ہوا, 2023 ضائع ہوا. آپ اکتوبر میں بات کر رہے ہیں نا, ضائع ہو گئے وقت. وہی چپکلش, وہی ول ہی وونٹ ہی, واٹ ول ہیپن, کیا ہوگا. اب آگے بڑھیں. لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں چائنا گیا. چائنا ہمارا سب سے درینہ دوست ہے. میں اربا کو ملتا ہوں, میری بڑی ان سے بھی دوستی ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں یار, خدا کا نام لیں, اپنے قوم کے لیے بھی کچھ سوچیں یار. صرف کرسی کرسی کرسی. Is that what we want? مشاہد صاحب اس کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے, جب پوری دنیا میں جو دنیا کا پائلٹس ہے نا وہ وارننگ دے رہے تھے, بریس فار دی امپیکٹ, جب رشیا اور یوکرین والا معاملہ ہو رہا تھا کہ اب دیکھیں اس سے کون سا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا کرائسس آئے گا. ہم نے اس وقت یہ ساری موو کی. یہ میں 2021-22 کی بات کر رہا ہوں. آج دنیا بھر کے IFIs ہوں, بینکس ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو کٹس ہیں محمد بن سلمان اور پوٹن جس طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اوپیک پلس میں, پیٹرولیم کروڈ آئل کی پرائس ہٹ کرے گی $150 فی بیرل بائی 2026. محمد بن سلمان نے بائیڈن کا پریشر رد کیا. بائیڈن خود بھاگا گیا. ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے جب $150 فی بیرل آپ کو فیول پرچیز کرنا پڑے گا. ہم آئی تھنک قیدی نمبر 943 سے ذرا باہر نکلیں تو پھر ہمیں ریئلائزیشن ہوگی نا. یہ ریئلائزیشن نہیں ہے میرے خیال میں, اب ہو رہی ہے ریئلائزیشن. یہ جو بنایا ہے کیا اسٹریٹجک اسٹریٹجک اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل کاؤنسل, یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اب ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہماری سمت کیا ہونا چاہیے, اور ہمارا جو ہے قبلہ اس طرف ہونا چاہیے, اکنامک کنیکٹیوٹی کی طرف, اکنامک انویسٹمنٹ کی طرف, اور جو کور ہمارے دوست ہیں وہ انویسٹ کریں تو پھر ہی ملک آگے چلے گا. دیکھیں 9 مئی کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کی تو کوئی گنجائش لگتی نہیں ہے فی الحال, اور پچھلے 16-17 مہینے میں ان کی حکومت نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے. اب ایک کلیئر چیز نظر آ رہی ہے, SIFC $100 بلین کی انویسٹمنٹ اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز, جو اقدامات اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے اٹھائے جانے چاہیے تھے اس طرف آپ موو کر رہے ہیں. ڈالر دیکھیں ابھی تک ہم نے مشکل فیصلے نہیں کیے, ہم نے صرف عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے.
یہ جو آپ کر رہے ہیں 1.5 ٹریلین روپیز تو آپ کے لاسز ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کے, whether it's PIA اور whether تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹس تو نہیں کر سکتے, ہمارے یہاں نہیں کرتی. میں تو فالوور ہوں, چائنیز لیڈر تھا دینگ شیاپنگ, وہ کہتا تھا اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ ایز لانگ ایز اٹ کیچز مائس. آپ رزلٹ ڈلیور کریں. کوئی بھی پاکستانی ادارہ ہو, چاہے خاکی ہو یا مفتی ہو, اگر مل کے پاکستان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. آپ نے کووڈ کو کیسے ہرایا؟ ہائیبرڈ تھا نا, NCOC بنا, اس سے ہم نے کووڈ کے وہ خطرات جو ہندوستان میں ہوئے, دوسرے ممالک میں ہوئے, ہم بچ گئے. تو ہمیں اس وقت نیشنل انٹرسٹ اور جو فوکس ہے ایشوز کا, جو کام پہلے نہیں ہو سکا, اگر اب ہو جاتا ہے اس ادارے کے ذریعے, موسٹ ویلکم. چلیں اب ہو جاتا ہے تو دین واٹ میڈ باجوہ صاحب ڈو دس موو؟ مطلب یعنی کہ اگر یہ forget the individuals, وہ جو ہوا وہ ہوا. کورونا کے وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا کے جب بنگلہ دیش کی, انڈیا کی, چائنا کی انڈسٹری بند تھی, personal ambitions are paramount unfortunately and short sightedness. ہم نے اپنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھا لی. آپ کا ٹارگٹ $25 بلین پر چلا گیا تھا, جو ہم نے $3 ارب سے مس کر دیا اس سال. $19.3 بلین پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. اس کووڈ کی وجہ سے جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا کے انڈسٹری کو چالو رکھا, باقی ریجن میں بند تھی, سارے ویسٹرن آرڈرز ہمارے پاس آ گئے تھے. اب آپ کے پاس را مٹیریل امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں اور آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ٹھنڈا ہو رہا ہے. ہسٹری میں جائیں, میں تو کہتا ہوں جو بھی سافٹ کو ہوا, میاں صاحب کو نکالا گیا تھا 2017 میں, سافٹ کو تھا. صحیح. یوزنگ دا جوڈیشری, وہی ایکشن ری پلے آپ نے 5 سال کے بعد کیا, تو نتائج خراب ہی ہوئے نا. پھر کیا عمران خان کو بھی سافٹ کو سے نکالا. یس آف کورس, دیٹ از دا سیم تھنگ. وہ نتائج تو کہتے ہیں ہم تو بڑا زبردست, ہم نے سب آئینی قانونی طریقے سے. آئینی طریقے سے بھٹو کی فائنسی بھی بڑی قانونی تھی, 4-3 تھا بھٹو کی, سپریم کورٹ نے کی تھی نا, وہ بڑی قانونی تھی, بٹ اٹ واز جوڈیشل مرڈر done at the behest of the then establishment. Let's be very clear. Let's So if that has backfired, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد کریں گے. مشاہد حسین سید صاحب پروگرام میں ایک فارمولا دیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وے آؤٹ ہے اور بڑا وائبل لگتا تھا. اس طرف چیزیں موو کی لیکن پھر ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی اور اب وے فارورڈ کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب بالکل کم وقت رہ گیا, لہٰذا I'll come up with one longish question اور مشاہد صاحب سے اس کا جواب لیں گے. مشاہد صاحب نے ایک مرتبہ میرے پروگرام میں کہا کہ یہ فارمولا ہے بات چیت اور مذاکرات کا, کمیٹی بنا دیں, کیسے ہو, وہ معاملہ نہیں آگے چلا. اس وقت پاکستان جس ٹرموئل میں پھنسا ہوا ہے, الیکشنز ہو بھی جائیں, ایک ایسا الیکشن جس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی شاید اس طریقے سے نہ مل پائے, لوکل لیول پر بھی نہ مل پائے, ایسا الیکشن ایسے وقت میں کروانا وائبل ہے, فیزیبل ہے, ملک کے لیے فائدے میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اب وے فارورڈ کیا ہے؟ مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے فارمولا دیا, وہ نہیں, اب کوئی فارمولا ہے ایسا جس سے آپ ہیلنگ ٹچ, دست شفا, نمبر 1 ملم پٹی لگائیں. دوسرا یہ ہے مدر آف آل ڈیلز, رولز آف دا گیم امنگ سیاسی جماعت. ہم نے پولیٹیکل ٹرائبلزم لے آئے ہیں, آپس کی جو سیاسی اختلاف کو ہم نے ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے سیاسی جماعتوں نے. دے ہیو ٹو رائز ابو دیٹ, اور الیکشنز وہ کرائیں جس میں سب کو شامل کریں. ڈونٹ کیپ اینی باڈی آؤٹ. جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ. مدر آف آل ڈیلز از اے پاسبلٹی. آف کورس, میرے خیال میں پاکستان میں, ہمارے ہاں تو ڈیل کہتے ہیں بڑا برا لفظ ہے, ڈیل تو بڑی پازیٹیو بات ہے مغربی سیاست میں. آپ جو سیاستدان جو ڈیل میکر ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کمال کا بندہ ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ مشاورت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں. دیٹ از اے ڈیل. ہمارے ہاں یہ ڈیل کا چکر, یہ محمد علی درانی والا انیشیٹو اسی طرف جا رہا ہے. مجھے اس کا نہیں پتا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ مشاہد حسین سے بات کر رہے ہیں, میری بات ٹھک 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 کلیئر ہے. ایک راستہ نکالیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو ضرورت ہے کہ باہر سے فون کال آئے واشنگٹن سے یا ریاض سے, پھر آپ فیصلے کریں گے؟ آپ خود کریں. اور قیادت ہے, دے شوڈ شو لیڈرشپ, اور ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی ذات, اپنی انا سے بالاتر ہو کے ملک کی بات کریں. فروری اور مارچ میں الیکشن نہیں ہوتا تو ہمارا جو انٹرنیشنلی IMF کا معاملہ ہے, ہمارا انٹرنیشنلی چھوڑیں, اٹس اباؤٹ پیپل آف پاکستان ہے. لیٹس موو فارورڈ آن دیٹ. الیکشن سے لیجیٹیمیسی ملتی ہے, لیکن ایک جینوئن الیکشن جس میں سب کو حصہ لینے کا موقع ملے, اینڈ آئی تھنک موو فارورڈ. ہم کر چکے ہیں معاملہ. اگر مفاہمت ہو سکتی ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر, مفاہمت ہو سکتی ہے IMF پر, مفاہمت ہو سکتی ہے فاٹف پر, سب نے مل کے سب پارٹیز نے شامل کیا تھا, تو وائی ناٹ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. پاکستان کے مسلم ملک میں کسی کا کیا نکاح ٹوٹتا ہے, اس میں ایگوئز ہی ہیں نا. سب اپنی ایگوز بری کریں. سب کو مار پڑ چکی ہے, سب کو رگڑا مل چکا ہے, سب کا کوٹا قربانی کا پورا ہو چکا ہے.
لیٹس موو فارورڈ ناؤ. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب میرے ساتھ موجود. سب کو اپنی انائیں ختم کرنی ہوں گی, 2 سٹیپ پیچھے جانا ہوگا, اور یہ پاکستان کی سیاست کا وہ وقت ہے کہ جس میں شاید اسی ہیلنگ ٹچ کی پاکستان کو ضرورت ہے. کیا ہمارے حکمران یہ کریں گے یا نہیں, یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں, اس وقت ہونا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.